بیمار ہو گئے. حضرت رسول کچھ لوگوں سے ساتھ عبادت کو تشریف لے کے اور جناب امیر سے فرمایا بہتر ہوتا اگر تم لوگ اپنے لڑکوں کی صحت کے واسطے نظر کرتے. یہ سنتے جناب امیر فاطمہ زہرا اور فیسا دروشی پڑھ دیا کرو اینے پیدل آج وہ آگے کریں تو اس لیے آئے پہ تھوڑے سے پڑھ کبوتر پہ بھی آگے نے تین روزوں کی نظر کی غرض. جب دونوں سے زیادہ اچھے ہو گئے اور نظر پوری کرنے کا وقت آیا تو گھر میں کچھ نہ تھا. دیکھو کتنی عظمت نبی علیہ بیتی. جدو نظر پوری کرنا وقت آیا گھر میں کوئی چیز نہیں سی پکان ہے گی. گھر میں کچھ نہ تھا. جناب امیر نے شموز یہودی سے 3 ماہ جو قرض لیا. جناب سید نے 1 ماہ جو پیسا اور 5 روٹیاں پکائیاں. شام کو کھانے کے وقت چاہے تھے ایک سحیر نے آواز دی السلام علیکم یا اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلم ہے میں مسکین ہوں مجھے کھانا دو. خدا تمہیں جنت کی خوان عطا کرے گا. یہ بات سنتے ہی سب نے اپنی اپنی آگے کی روٹیاں دے دی اور فقط پانی پی کر سو گئے. دوسرے دن پھر روزہ رکھا حسب دستور. سید نے پھر 5 روٹیاں پکائیاں اور کھانے کے بیٹھے. سید نے پھر 5 روٹیاں پکائیاں کھانے کے بیٹھے. ایک یتیم نے آواز دی اور صبح آواز دی. سب نے اپنی اپنی روٹیاں اس کو دے دی اور صرف پانی پی کر افطاری تشریح کر کے سو گئے. بہتر تھے ایک قیدی نے آواز دی. تیسرے دن کر لو آواز دی. تیسرے روز پھر سب روز داروں نے اپنی اپنی روٹیاں دے دی. روٹیاں دے دی قیدی نے. سب کو جنت میر علیہ صاحب زادے کی حالت پکڑ کر حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت حاضر ہوئے. جب رسول پاک کی نظر پڑی تو کہنے لگے بھوک سے شدت سے کانپ رہے تھے. فرمایا میں تم لوگوں کو اس قدر تکلیف کی حالت میں دیکھ نہیں سکتا. خود اٹھائے اور انہوں کے ساتھ جناب سید کے مکان میں آگئے اور فاطمہ زہرا علیہ السلام محراب میں عبادت بیٹھی کر رہی تھی کہ ان کا پیٹ سے مل گیا اور آنکھیں جلی سی دست ہو گئی. دیکھا اور حضرت کو بتانے لگے. رنج بہت ہوا. کہنے لگے یکا یک جبرائیل نازل ہوا اور کہنے لگا رسول اللہ آپ کی مبارک ہو. یہ صورت آپ کی اہل بیت کی شان میں نازل کیا اور سیرت دین کی تلاوت فرمائے. آیت نمبر 11 سے تک 12 تک اس کی ہو گیا آواز آ رہی ہے. ٹھیک ہے پیچھو میرا دل سو رہا ہے کہ تمہیں آواز نہیں چھٹی ہے کہ آج پڑھ رہی تسی ہوں پڑھنا کہ سیو کا سڑے اللہم صلی اللہ علیہ پوری نہیں سن دے ہیں کہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات
जहां सारा है। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, सारे आलम को पालने वाले, मुश्किलों से निकालने वाले, मेरी हस्ती सवार दे मौला, सबकी हस्ती सवारने वाले। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह, दो जहां सजाए हैं तूने, तेरी तस्बीह पढ़कर दिल ने तुझे पुकारा है। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, कर्ज का मकरूज अदा कर दे, मुफलसों का नसीबा कर दे, जिनकी गोदी भरी नहीं मौला इनको औलाद नरीना अदा कर दे। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह, बस तू ही मुराद देता है, तेरी चौखट ही पे बेबसों के लिए सहारा है। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, तेरी नेमतों को शुमार कौन करे, तेरे बंदों से प्यार कौन करे, तुझको पहचान कर तुझे सजदा मेरे परवरदिगार कौन करे। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह, एक तेरा हबीब है जिसने हर मुसीबत सही है फिर भी तुझे पुकारा है। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, अब तू हमें हिफ्ज़ व अमा अता कर दे, अपनी रहमत का साहिबा दे दे, तेरी कुदरत में क्या नहीं मौला, तू जिसे चाहे दो जहां दे दे। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह, ये करम भी तेरा कम तो नहीं, तूने कुरान भी हमारे लिए उतारा है यही मज़हर दीप की दुआ जो है लियाकत के लबों पे सदा, हम इबादत का हक अदा करें, एक सजदा तुझे करे अदा ऐसा। ऐ मेरे अल्लाह, बिल यकीन हम उसकी उम्मत हैं जो वो मोहम्मद जो सारे जहां आलम में तुझको प्यारा है, मेरे दिल में तू, ऐ मेरे अल्लाह, मैं जहां जाऊं मैं तेरा जलवा, जब बड़ी मुश्किल तू ही याद आया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखा जो रुखे अली जो रसालते माब ने, देखा रुखे अली जो रसालते माब ने, चूमा अबू तराब को गर्दो रकाब ने, देखा रुखे अली जो रसालत माब ने, मेराज में कलाम खुदा से किया मगर चौंका दिया रसूल को लेकिन जवाब ने, देखा रुखे अली जो रसालत माब ने, बुग़्ज़े अली में सजदों की तौकीर खो गई, ज़ाहिद को आग कर दिया राहे सवाब ने, देखा रुखे अली जो रसालत माब ने, खैमे में शायदी के 72 थे माहताब, जब कता की मुसाफते शब आफताब ने, दोज़ख से बच के जाएगा कहाँ मुनकर अली, दामन पकड़ लिया है खुदा के अज़ाब ने, देखा रुखे अली जो रसालत माब ने, तालीम पाई जो अबू
عشق حسین حب علی کی شراب نے اسلام کے مزاج کو مہکا کے رکھ دیا، اے گلشن بطول تیرے ہر گلاب نے، جو کام ذوالفقار کا تھا واد کربلا وہ کر دکھایا بنت علی کے خطاب نے، حل من کی ایک صدا پہ نصرت حسین دل دے دیا نکال کر ام رباب نے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ جزاک اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عمران دے بارے کیوں غلط سوچینا ہے، کچھ خوف کری ہاں رب دا۔ عمران دے بارے کیوں غلط سوچینا ہے، کچھ خوف کری ہاں رب دا، جے ماں پیو بن کے پالیا ہے گھر وچ سلطان عرب دا۔ عمران تے شک کردہ ہے جیڑا، وہ ہے مشکوک نسب دا، وہ کو ہے اعتراض علی دے پیو تے جے کو اپنا پیو نہیں لبدا۔ ڈائریکٹ سیدھا ہوتے صرف 2 مصرے، 1 منٹ ہو گیا، 2 منٹاں چ میں پارا کر دیں۔ ایک صلوات پڑھ لو بابا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا علی تے سلمان فارسی سیر کردے ہوندے نے تے مولا علی فرماندے نے کہ سلمان کو کافی خدمت ساڈی کر دی ہے کہ ہن تینوں بادشاہ نہ بنا دیے، جیڑی گل سلمان فارسی نے کیتی ہے۔ تسلیم کریندا تیرے فرمان کو جیویں، تسلیم کریندا تیرے فرمان رکھ قدمہ تو نہ دور سلمان کو جیویں، تسلیم کریندا تیرے فرمان کو جیویں، تیرے در دی گدائی کو ہمیں راج سمجھدا، سمجھدا، تیرے غازی دی نالین کو میں تاج سمجھدا، ہے فخر مینوں خود در زوان تو جیویں، ہے فخر مینوں خود در زمان تو جیویں، تسلیم کریندا تیرے فرمان کو جیویں، بڑھڑے کو ملے شاہی تیری مان نیراندا، مان نیراندا، اونوں یاد نبی پاک دا فرمان نیراندا، عظمیندا پیا کیوں میرے ایمان کو جیویں، تسلیم کریندا تیرے فرمان صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت،
مرحوم فیروز الدین اور ریاض صاحب کے تمام مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ سر ہے میرے پاس کوشش رہے گی انشاءاللہ اپنے عرائض کو مختصر رکھوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین۔ السلام علی محال معرفت اللہ والسلام علی مساکن ذکر اللہ، السلام علی مظہر امر اللہ و نہی۔ صاحبان ایمان، شب ضربت کی مناسبت سے چند جملات جامعہ زیارت جامعہ کبیرہ سے میرے آپ کی خدمت میں اس کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس میں ائمہ معصومین علیہ السلام کی بعض شان اور مقام کو اس زیارت میں بیان کیا گیا ہے۔ لفظی ترجمہ یہ ہے: درود و سلام ہو علی محال معرفت اللہ، ان ہستیوں پر کہ اللہ کی معرفت ان کی جگہ پر آ کر ٹھہری ہوئی ہے، محل معرفت الہی ہے۔ یعنی ان سے ہٹ کر اگر آپ معرفت الہی کو تلاش کر رہے ہیں تو آپ چشمے سے نہیں، تعبیر اچھا نہیں ہے بلکہ گندگی سے علم حاصل کر رہے ہیں۔ سر چشمے معرفت الہی ہے۔ تو اب یہ انسان راہ حق کو چھوڑ کر گمراہی کی طرف کیوں چلا جاتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کے جسم کو دو ڈائمنشن سے، دو ابعاد سے خلق کیا ہے۔ ایک بعد مادی ہے جو کہ اس کا جسم اور ہے، اس میں حیوانی شکل پائی جاتی ہے، اور ایک روح ہے جس میں روحانی بعد پائی جاتی ہے۔ اب انسان اپنے مادی جو جسم ہے اس کے بقا کے لیے تو تلاش کرتا ہے، لیکن روحانی جسم کے لیے نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ انسان یہ سوچتا ہے کہ جسم کی بقا ہی جو ہے اس کی بقا ہے۔ توجہ چاہوں گا، جسم کی بقا جو ہے اس کی بقا ہے، اور اگر اس کا جسم ختم ہو جائے تو اس کی فنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حالانکہ کہ اس کے لیے دار بقا معین کر دیا ہے، غلطی یہ انسان کی ہے کہ وہ اس دار دنیا کو جو کہ دار فنا ہے اپنے لیے دار بقا سمجھتا ہے، اور جو دار بقا اس کے لیے ہے اس کو دار فنا سمجھتا ہے۔ جب یہ اس طرح الٹا اس کے ذہن میں آ جائے تو اب وہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ وہ اس دار فنا میں اپنے کو باقی رکھے اور دار بقا کو اپنے سے ضائع کر دے، حالانکہ اس کی یہی تلاش جو ہے اس کے اپنے میشن کے ہی خلاف ہے۔ اگر آپ بات میری سمجھ جائیں، وہ بقا کے لیے تلاش کر رہا ہے لیکن اصل میں وہ بقا کے لیے نہیں، وہ اپنے فنا کا سامان مہیا کر رہا ہے۔ تو صاحبان ایمان، حضور نے آ کر نسخہ دیا، مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا، تم جو کہ بقا اور ہمیشگی حیات کے تلاش میں ہو، آؤ میرے اہل بیت کی کشتی پر سوار ہو جاؤ۔ اگر تمہیں بقا چاہیے تو اس
دنیا میں سب کچھ فنا ہو جائیں گے، اگر باقی رہے گی تو میرے اہل بیت کی کشتی ہے، جو میرے اہل بیت کے کشتی پر سوار ہو جائے تو وہ باقی رہے گا، اور جو سوار نہ ہو جائے وہ فنا اس کو لگ جائے۔ درود بھیجے محمد والے۔ اب آئیے اور دیکھیے قرآن مجید میں اسی راتوں کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے اور ہمارے لیے نسخے بقا کو بیان کرتے ہوئے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اگر تمہیں بقا کی ضرورت ہے تو ہم تمہارے لیے شب قدر کو نازل کر دیتے جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو کہ 90 ایئرز بن جاتے ہیں تقریباً۔ تتنزل الملائکۃ فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ معرفت الہی کو اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو دیکھو ملائکہ کہاں پر نازل ہوتے ہیں۔ تتنزل الملائکۃ فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ تو صاحبان ایمان، معرفت کی آغاز، ہماری گفتگو کی آغاز ہوئی، ارشاد ہو رہا ہے کہ دیکھو اگر تمہیں معرفت چاہیے تو دیکھو ملائکہ کہاں پر نازل ہو رہے ہیں۔ اچھا، اگر انسان کے روح کی ارتقاء چاہیے تو معرفت کے ذریعے ہے، انسان کی روح کی ترقی چاہیے وہ بھی معرفت کے ذریعے ہے۔ سوال یہ ہے کہ انسان کا گمشدہ کیا ہے، انسان کیا کھو بیٹھا ہے؟ سرچشمے یہ معرفت کو یہ انسان کھو چکا ہے۔ جب یہ قرآن کے قضاوت کے اور ججمنٹ کے بقول انسان کی اکثریت جو ہے ضلالت میں چلی گئی ہے اور اقلیت صرف جو ہے وہ معرفت کے ساتھ ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ سرچشمے معرفت کو انسان نے نہیں پہچانا۔ آئیے اور آگے بڑھیے، مخالفین کے زبان سے ہی سنتے ہیں۔ ابو حنیفہ کہتا ہے کہ لولا السنتان لہلک النعمان۔ میں ابو حنیفہ جو کہ مذہب حنیفہ کا اپنے کو ہیڈ اور رئیس سمجھتا ہوں، میں یہ اپنے زبان سے اعتراف کرتا ہوں کہ اگر وہ 2 سال جو میرے جعفر بن محمد علیہ السلام کے ساتھ گزارے، اگر وہ 2 سال نہ گزارتا تو پھر میں ہلاک ہو جاتا۔ سنا ہے آپ نے یہ نہیں؟ تو صاحبان ایمان، الحق ما شہدت بہ الاعداء، قاعدہ کلیہ ہے ہمارے شریعت میں کہ اگر دشمن اپنے ہی خلاف اعتراف کر دے، کوئی چیز ایڈمٹ کر دے، وہی حق ہوتا ہے۔ تو صاحبان ایمان یہ کیا بات ہے؟ ابو حنیفہ اپنے علم کا بڑے دعوے دار ہے، لیکن کہتا ہے کہ اگر 2 سال میں جعفر بن محمد کے پاس نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ تو اب یہ 2 سال علم آیا ابو حنیفہ کے پاس تو اس کو علم نے کیا کیا؟ زندہ کر دیا۔ اچھا، اس علم کو اگر آپ واپس لے لیں تو ابو حنیفہ مر جائے گا، مر گیا۔ تو علم کو دے دیں کہ وہ زندہ ہو جائے، واپس لے لیں تو وہ مر جائے۔ تو جب امام کے علم کی یہ کیفیت ہے تو ذات امام کی کیا کیفیت ہو؟ درود بھیجے محمد بعد محمد۔ ہم یہ کہتے ہیں امام مارتا نہیں ہے، زندہ بھی نہیں کرتا۔ ارے کیا کہنا، ہم کیا کہیں؟ فرماتے ہیں ہماری منزلت کو ہمارے زبان سے سمجھنا۔ خبردار کہیں تم یہ نہ سمجھنا کہ جو تمہارے سمجھ میں آتا ہے وہی درست ہے۔
میں فیڈ کر رہے ہیں وہی درست ہے. من تقدم منکم ہلکا، جو ان سے ایک قدم آگے چلا جائے وہ بھی ہلاک ہو جائے گا، اور جو ایک قدم پیچھے رہ جائے وہ بھی ہلاک ہو جائے گا. لہذا فرماتے ہیں تتنزل الملائکۃ فیہا بإذن ربہم. توجہ کی بات یہ ہے، ملائکہ کا جو لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے الف لام کے ساتھ، یعنی سارے ملائکہ اترتے ہیں، کوئی نہیں رہتا جو نہ اترے. اس لیے شب قدر ایک نہیں 3 راتیں ہیں، پتہ نہیں کتنے ملائکہ اترتے ہوں. اچھا اتنے سارے ملائکہ اترتے ہیں، کہا ہاں وجہ کیا ہے؟ من کل امر، ہر امر کو لے کر اترتے ہیں. جب تک امام سائن نہ کر دے اس امر کو پریکٹیکلی طور پر عملی جامہ پہنا ہی نہیں سکتے. تو اب مجھے کہنے دیجئے پورے کائنات کو کون چلاتے ہیں؟ حدیث کتاب میں پڑھا ہے نا، سکان سماواتی، جو میرے سماوات کو آپ نے اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا ہے اور چلا رہے ہیں، کون ہے یہ؟ ملائکہ ہی ہے نا. اچھا سارے کے سارے جب تک نہیں اتریں گے کام نہیں چلے گا، ہے یہ نہیں؟ تو مجھے کہنے دیجئے پورے کائنات کے ملائکے جب تک نہیں اترے پورے کائنات کو چلا نہیں سکتے. تو پورے کائنات ملائکہ کے ہاتھ میں، ملائکہ میرے ولی کے ہاتھ میں، تو پورے کائنات میرے ولی کے ہتھیلی میں. جب تک میرے ولی سائن نہ کر دے کائنات کو کوئی کام نہیں ہو سکتا. درود بھیجیں احمد والے. من کل امر، پھر واضح کر دیا کہ ہر ایک امر کو لے کر نازل ہوتی ہے. کل امر، کل امر جو ہے وہ ولی کے ہاتھ میں ہے. جب تک وہ سائن نہ کر دے تو کائنات جو ہے وہ ہل نہیں سکتا. سمجھ میں آیا آپ کی خدمت میں؟ تو صاحبان ایمان آنکھیں لے کر جائیں. آپ کو علم کی تلاش ہے، پیاس ہے. لوگ گمراہ ہوئے اس لیے کہ سرچشمے علم کو بھول گئے یا بھلا دیا انہوں نے جان بوجھ کے. یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، قرآن میں کہ اللہ کی نعمت کو یہ جانتے ہیں پھر انکار کر جاتے ہیں. نعمت وہی نعمت ولایت ہے. تو معرفت کی بنا پر ہدایت ہے. جتنی انسان کے اندر معرفت آ جائے اتنی ہی وہ مضبوط ہدایت پر جو ہے قائم رہ سکتا ہے. فرمایا ایک قدم مجھ سے ہم سے آگے نہ بڑھو، ایک قدم پیچھے بھی نہ رہو. جو جو ہمیں کہہ رہے ہیں وہی وہی کہو، اور جو ہم تمہیں منع کر رہے ہیں اس سے باز آ جاؤ. اچھا تتنزل الملائکۃ فیہا بإذن ربہم من کل امر. ملائکہ ان کو تعلیم دیتے ہیں؟ سوال ہے کیا ملائکہ ان کو تعلیم دیتے ہیں؟ اچھا نازل کیوں ہوتے ہیں؟ بادشاہ سلامت تخت و تاج پر بیٹھتے ہیں نا، جو آنے والے ملنے والے آتے ہیں ان کا کیا معنی ہوا؟ عزت و احترام بادشاہ کی کر رہے ہیں. تو اب جو نازل ہوتا ہے اس کی شان اونچی ہے یا جس کے پاس نازل ہو رہے ہیں ان کی شان اونچی ہے؟ صاحبان ایمان اب اتنا ہی کہنے دیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا نَزَلَ جِبْرَئِيلُ يَقْعَدُ بَيْنَ يَدَيَّ نزول العبد قعود العبد. جب جبرائیل امین آتے ہیں میرے سامنے ایک غلام کی طرح بیٹھتے ہیں، اور جب تک میں اجازت نہیں دوں وہ میرے کمرے کے اندر بھی نہیں آتے. تو صاحبان ایمان اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ملائکہ سے خطاب کیا سورہ بقرہ میں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسجدوا لآدم. ہم نے ایک مرتبہ ملائکہ کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. قال، ملائکہ نے کہا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک.
اتجعل فیہا من یسفک الدماء. دو اعتراض کیے اور دو تجویز پیش کیے. دو اعتراض جو کیے تھے وہ یہ تھے کہ اس آدم کو آپ خلق کر رہے ہیں، یہ ایک تو فتنہ ڈالتا ہے زمین پہ اور ایک خون بہاتا ہے. پتہ چلا کہ کچھ آدم تھے جو حضرت آدم سے پہلے بھی تھے، ملائکہ ان کو دیکھ چکے تھے، جبھی تو کہہ رہے ہیں. آپ نے اللہ نے ارشاد فرمایا اور پھر دو درخواستیں کی کہ پروردگار نحن نقدس بحمدک، ہم تو تیری تسبیح بھی کرتے ہیں اور تیری تقدیس بھی کرتے ہیں. پھر اللہ نے ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، کرو سجدہ. کیوں کرو گے؟ اب ہمارے معصومین نے ارشاد فرمایا جانتے ہو کہ اللہ نے ملائکہ کو کیوں کہا سجدہ کرو؟ کہا نہیں، کہا اس لیے کہ ہم صلب حضرت آدم میں تھے. تو سجدہ آدم سجدہ تعظیمی تھا، عبادت کے لیے نہیں تھا. اور سجدہ خلافت اللہ کو تھا، صرف حضرت آدم کو ہی نہیں تھا بلکہ 12 کے 12 اماموں کو اور 14 کے 14 معصوموں کو ہی سجدہ تھا. تو صاحبان ایمان جب تک سجدہ نہیں کیا آدم نے تو وہ اللہ کا بندہ، ملائکہ نے جب تک سجدہ نہیں کیا تو وہ اللہ کے مخلوق نہیں بنے. تو مجھے کہنے دیجئے معصوم کا مقام وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں ملائکہ سجدے میں چلے جاتے ہیں، اور معصوم کا مقام کی انتہا وہاں پر ہے جہاں پہ جبرائیل کہے ایک انگلی میں آگے نکل جاؤں تو جل جاؤں گا. تو معصوم کی مقام عظمت کی ابتدا سجدے ملائکہ ہے اور انتہا آسمانوں پر ہے. وہ ملائکہ ہوئے اور یہ معصومین ہوئے. جہاں سے ملائکہ کو سجدہ کرنا پڑتا ہے وہاں سے ہمارے ائمہ کے مقام کا آغاز ہے. اور جہاں پہ مطلب کہتے کہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا وہاں ملائکہ کا مقام ہے، اس سے آگے ہمارے معصومین کا مقام ہے. تو اب آپ کیسے؟ اب ارشاد فرمایا نا ملائکہ نے کتنے منٹ ہے؟ ملائکہ نے کہا پروردگار ہم تو آپ کی تقدیس بھی کرتے ہیں، تسبیح بھی کرتے ہیں. اچھا اعتراض کیا نا، کس پہ اعتراض کیا؟ اعتراض اللہ کے فیصلے پہ. اے اللہ آپ نے خلیفہ تو بنا دیا لیکن ہم اپنے کو بہتر سمجھتے ہیں. ظاہری الفاظ سے یہی پتہ چلتا ہے نا، ہم اپنے کو اولا سمجھتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ دو ہی وجہ ذکر ہوا ہے. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، پہلی سبب تیری تقدیس کرتے ہیں، دوسری سبب تیری تسبیح کرتے ہیں. لہذا پروردگار ہاتھ جوڑتے ہیں تو ہمیں خلیفہ بنا، آدم کو خلیفہ نہ بنا، یہ فساد پھیلائے گا. اللہ نے ارشاد کیا فرمایا نہیں، میں کچھ اور جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو جھگڑا تھا، ایشو کیا تھا؟ تقدیس پہ. ملائکہ نے جو ہے ایشو کو اور کیس کو تقدیس پر لے کر آئے. اللہ نے ایشو کو کس پہ لے کے آیا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیس کو علم کے اوپر لے کر آیا. غور نہیں فرما رہے، غور فرمائیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. ملائکہ کہہ رہے ہیں نہیں ہم تقدیس زیادہ کرتے ہیں، خلافت ہمارے ہاتھ میں دے دے. اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تو پتا چلا صرف تقدیس اور تحلیل ہی کافی نہیں ہے. رسول کے پاس گھس گھس کے نہیں سمجھایا. ظاہری عبادتیں کرتے جاؤ، رسول کے کنارے گھستے جاؤ، یہی کافی نہیں ہے. میں کچھ جانتا ہوں، جس علم کا میں مالک ہوں، جسے اس علم کو دے دوں وہی میرا خلیفہ بنتا ہے. تو صاحبان ایمان آدم خلیفۃ اللہ بنے اس لیے کہ اللہ نے اپنے علم کو آدم کو دے دیا. تو جسے تھوڑا سا علم دیا وہ اللہ کا پہلا خلیفہ بنا. تو جس کو اللہ نے
لہٰذا ہم بھی مختصر کرتے ہیں. جسے کل کتاب کا علم ملا اسے کل کتاب کا درجہ اور مقام نہیں دیا. ایک وقت وہ آیا کہ مسجد کوفہ میں کل کتاب کا علم رکھنے والے امام کے سر پہ اس لعین نے اس طریقے سے تلوار چلائی کہ صرف تلوار جو ہے مولا کے سر پہ نہیں لگی بلکہ ارکان ہدایت ہل پڑی. آسمانوں زمین کے درمیان میں آواز آئی قتل واللہ علی المرتضی تحدمت واللہ ارکان الہدا. خدا کے ہدایت کے ارکان منہدم ہو گئے. ارے علی مرتضی مارے گئے. دوڑتے ہوئے حسن و حسین مسجد کی طرف آئے. ایک مرتبہ کیا دیکھا آقا و مولا زمین سے مٹی اٹھاتے ہیں اپنے زخموں پہ لگاتے ہیں آواز دیتے ہیں منہا خلقناہم وفیہا نعیدکم مرتا اخرى. پروردگار رب العزت گواہ رہنا فزت ورب الکعبہ میں نے تیری عبادت میں کبھی کوتاہی نہیں کی. صاحبان ایمان ایک مرتبہ کمبل لایا گیا کمبل میں مولا کو رکھا گیا. ارے یہ ائمہ معصومین کی تاریخ میں چند ہی جگہ ملتے ہیں. کمبل میں رکھے مولا کو گھر کی طرف لے جایا گیا. جب گھر کے قریب پہنچے نا ایک مرتبہ آواز دی مجھے زمین پر چھوڑ دے. کہا مولا آپ سے چلا نہیں جا رہا. کہا نہیں جب میں گھر سے نکلا تھا نا زینب ام کلثوم نے مجھے اپنے پیروں پہ جاتے ہوئے دیکھا تھا. ارے میرے سر کے اوپر بندھے ہوئے پٹی کو دیکھ کر میرے زینب ام کلثوم کی کیا حالت ہوگی. مولا میں کہتا ہوں آپ تو اس طرح کہہ رہے ہیں لیکن کربلا میں آپ نہیں تھے. جبھی تو جب چاہنے والے آئے آپ سے ملنے تو ایک مرتبہ پردے کے پیچھے بیویوں کے رونے کی آواز آئی. ایک مرتبہ سارے کوفی والے رونے لگے. آواز دی کوفے والوں ارے ذرا چپ ہو جاؤ. کیا تمہیں معلوم ہے کون رو رہی ہے؟ ارے یہ علی کی بیٹی ہے یہ حسین کی بہن ہے یہ رسول اللہ کی نواسی ہے. کوفے والوں ایک دن یہ کوفے میں آئے گی رسل بستہ ہوگی سر پہ چادر نہیں ہوگی. کوفے والوں میرے بچے کا خیال رکھنا. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار رب العزت بانی مجلس وزیر اعظم ان کے تمام مرحومین مرحومات فیروز دین کی تمام مرحومین مرحومات کو غریق رحمت فرما. اس مجلس کے ثواب کو ان کے تمام مرحومین کے روح تک پہنچا. ان کے مرحومین کے قبر کو نورانی فرما. ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما. ان کے دعاؤں کو اپنے بارگاہ میں مستجاب فرما. جملہ مومنین جو یہاں تشریف فرما ہیں ان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. جو خواتین کچن میں کام کر رہی ہیں پروردگار رب العزت ان کے تمام شرعی حاجات کو بلند فرما. اجر عظیم انہیں عنایت فرما. جو ان میں سے جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. مومنین و جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مومنین و امنات بیمار ہیں خاص طور سے گلو صاحب ملازم صاحب دوسرے مومنین و امنات کو شفاء کاملہ عنایت فرما. پروردگار رب العزت اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ کے حاجی ریاض صاحب کے تمام مرحومین کے روح تک پہنچتے. أعوذ بالله